As you sow, so shall you reap. یہ 18ویں صدی کی بات ہے کہ ایک غریب مسیحی لڑکا تھا جس کا نام ہاورڈ تھا، جو ہر روز گھر گھر جا کر پرانا سامان بیچتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ ایک دن وہ ڈاکٹر بنے۔ وہ صبح کے وقت اسکول جاتا اور شام کے وقت سامان بیچتا تھا۔ ایک دن سامان بیچنے گیا تو کافی دیر ہو گئی۔ اسے اب بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگے گا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ایک خاتون نے کھولا۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ وہ پینشن کے پیسوں سے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ یہ 14 سال کا لڑکا جو کہ سیلز مین تھا، اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس کے دروازے پر آیا تھا۔ پروڈکٹ لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اسے لڑکے کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے اسے گھر میں موجود دودھ کا گلاس دیا اور کہا کہ بیٹا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں تیری اور کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بچہ دودھ کا گلاس پیتا ہے اور شکریہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اب اس واقعہ کو تقریباً 15 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ خاتون بہت بزرگ ہو چکی ہے اور ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ آس پڑوس والے ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیتے ہیں، اور جب ان کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے پھر وہ تندرست ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہت بڑی سرجری ہو چکی ہے اور جس کا لاکھوں کا بل بن چکا ہے۔ اس خاتون کے پیروں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے کہ اے خدا، تو نے مجھے کیوں بچایا؟ اب میں یہ بل کہاں سے ادا کروں گی؟ وہ وہاں 2-3 دن بڑے اداسی کے ساتھ گزارتی ہے۔ آخر میں اس کا ڈسچارج کا دن آتا ہے۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے چلتے ہوئے ریسیپشن کے کاؤنٹر پر پہنچتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں ان سے کیا بات کروں۔ وہ کہتی ہے، میرا بل دکھائیے۔ وہ بل دیکھتی ہے اور حیرت محسوس کرتی ہے کیونکہ بل کے نیچے لکھا تھا پیڈ، اور اس کے نیچے لکھا تھا تھینک یو فار دا گلاس آف ملک۔ پیارے دوستو، ہم ہمیشہ پوری زندگی لگے رہتے ہیں دوسروں کو امپریس کرنے میں، لیکن اگر سچ میں امپریس کرنا ہے تو اس خدا کو کریں، ہمارا انٹینشن کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا صرف آپ کا پریزنٹیشن دیکھتی ہے، اور اگر آپ کا پریزنٹیشن کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، خدا آپ کی انٹینشن دیکھتا ہے۔